جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے، کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں کہ the aim of this presentation is solely to correct and enlighten انجینئر محمد علی and his followers۔ وہ دراصل اینٹی اسلامک طاقتیں، اسلام مخالف طاقتوں کو کامیاب ہونے میں مدد دے رہے ہیں۔ کیسے مدد دے رہے ہیں یہ آگے انشاءاللہ ثابت ہونے والا ہے۔ ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے دا رینڈ کارپوریشن۔ تو 2004 اور اس کے بعد 2007 میں انہوں نے 2 رپورٹیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کو میں جمع کی کہ آپ کو کس طریقے سے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے نزدیک ان کو آپ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوق کے ذریعے، بموں کے ذریعے آپ سب کو تو مار نہیں سکتے، بہتوں کو مار دیا، لیکن سب کا کیا کریں؟ تو اب مائنڈ سیٹ بدلنا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلنا ہے اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی تھی۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر رینڈ رپورٹ کی جو تجاویز ہیں ان کا ڈسکرپشن 100% صادق آتا ہے، چاہے وہ زبانی طور پر نہ کہیں، لیکن ان کے الفاظ سے جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ وہ ایک ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہیں بلکہ ایک ماڈرنسٹ، بلکہ پکے ہارڈ کور سیکولرسٹ ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ایک ماڈرنزم، سیکولرزم کے خلاف بولنے کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی موضوع بحث بنائے۔ دراصل 2004 اور 2007 کے جو رپورٹ سی رینڈ کارپوریشن کی، یہ ان کے عنوان ہے۔ اس رپورٹ میں پیج نمبر 5 پر چوتھا گروپ ہے سیکولرسٹ want the Islamic world to accept a division of church and state۔ یہ جو سیکولرسٹ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ چرچ اور اسٹیٹ میں جس طریقے سے مغرب نے تقسیم کی ہے، ایسے ہی مذہب اور ریاست، یعنی دین کا دار جو طبقہ ہے، علماء کا جو طبقہ ہے، اور ریاست، ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے، بالکل اسی طریقے سے ان دا مینر آف ویسٹرن انڈسٹریل ڈیموکریسیز۔ ریلیجن آپ کا with religion relegated to the private sphere، یعنی ریلیجن آپ کا بس ذاتی معاملہ ہونا چاہیے، اس میں ریاست آپ کے ریلیجن سے دخل اندازی آپ کے ریلیجن میں نہ کرے۔ یہ سیکولرسٹ ہوتے ہیں۔ اب انجینئر صاحب کیا ہیں؟ خود ہی ان کی زبانی سنیے کہ وہ کیا ہیں۔ اس کلپ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پریکٹس کرنا شروع کریں نا تو اس کی برکات دیکھ لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ نہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ دنیا کے ساتھ، اس میں ریلیجن کا کوئی قصور نہیں ہے، کم انہوں نے فالو کیا۔ ورنہ مجھے بتایا کہ اس وقت دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو امن کی صورتحال میں دیکھیں، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو اسلامی ملک ہے، وہاں کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولویوں کو اٹھا کے نا ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا۔ جب تک ہم اپنے مولویوں کے لیے کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا، ان کے شر سے اس امت کو نہیں چھٹکارا دیتے، اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں ہونا۔ آپ کیا جی تو سن لیا آپ لوگوں نے، یہ تو رینڈ رپورٹ والے کہہ رہے ہیں نا سیکولرسٹ کون ہوتا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں دراصل سیکولرسٹ، رینڈ رپورٹ کی سیکولرسٹ کے مطابق ان کا جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ویڈیو بھی ضرور سنیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جمع ہوا تھا وہ نکل آیا۔ باقی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے حجاب کروائے گی، ہم تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ نہ داڑھی رکھوا سکتی ہے اسٹیٹ، نہ حجاب کروا سکتی ہے۔ اسٹیٹ کا کام ان معاملات کے ساتھ، تو جی اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کروائے، یعنی اگر خاتون بغیر حجاب کے سڑک پر چل رہی ہے تو اسٹیٹ اس عورت کو، یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت کی، تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے۔ حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے، یہ اس کی چوائس نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مذہب آپ عورت کا، مرد کا ذاتی معاملہ ہے، وہ کیا پہنے کیا اوڑھیں اسلامی کے لیے، اس سے مذہب کو کوئی لینے دینے نہیں ہے۔ بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے، سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere، کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے، ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہے یا سیکولرسٹ ہے، وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے۔ اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے، ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، اب آگے کیا ہے؟
मॉडर्निस्ट है सेक्युलरिस्ट है वो खुद डिसाइड करें, हमें तो सेक्युलरिस्ट भी लग रहा है मॉडर्निस्ट भी लग रहा है। आप जो काम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो पेज नंबर 48 की तजवीज नंबर 1 में रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से किया था कि जो ट्रेडिशनलिज्म के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इनमें इनको लड़वाओ आपस में, इनको आपस में लड़वाओ, इनके खिलाफ महाज आराई करो, डिस्क्रिमिनेट करो जितने भी आपस में ट्रेडिशन, ताकि एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहें और आप अपना काम निकाल लें। तो भाई इंजीनियर साहब इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? तो अब आगे रैंड रिपोर्ट वाले क्या करते हैं, इट शुड बी centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world। भाई हम लोग घुसेंगे इसमें, पैसा लगाएंगे और इस काम को पूरी दुनिया तक के पहुंचाएंगे, चूंकि ये काम तो असल काम है, ये हमारे एजेंडे से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये साबित हो गया कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन 100% इंजीनियर की डॉक्ट्रिन के ऊपर मैच होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लम्बरिज्म लिबरलिज्म की एक शाख बन चुकी है। डिस्क्लेमर के तौर पर यह बता दूं कि द एम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज सोली टू करेक्ट एंड एनलाइटन इंजीनियर मोहम्मद अली एंड हिज फॉलोअर्स। हम सिर्फ आपको आपकी इस्लाह चाहते हैं, इसी तरीके से आपको कुछ इल्म देना चाहते हैं, कुछ जरा इल्म की रोशनी आप तक पहुंच जाए, मकसद सिर्फ यही है। We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses। ये वजह है कि हम इंजीनियर मिर्जा को मौजूद बहस बना रहे हैं कि वो दरअसल एंटी इस्लामिक ताकतें, इस्लाम मुखालिफ ताकतों को कामयाब होने में मदद दे रहे हैं। कैसे मदद दे रहे हैं ये आगे इंशाअल्लाह साबित होने वाला है। आगे जो गुफ्तगू हो रही है वो एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द रैंड कॉर्पोरेशन, जो 1948 में कायम हुआ। उसका तकरीबन जो सालाना बजट है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। $319 मिलियन का शायद 2 साल पुराना बजट है, विकिपीडिया पर उसकी इंफॉर्मेशन है। ये रैंड कॉर्पोरेशन एक ऐसा थिंक टैंक है जो हुकूमतों को तजावीज देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन मैदानों में। उनमें एक मैदान है सिक्योरिटी और इसी तरीके से दूसरा मैदान है हेल्थ केयर। तो 2004 और उसके बाद 2007 में इन्होंने 2 रिपोर्टें स्टेट डिपार्टमेंट या होमलैंड डिपार्टमेंट को में जमा की। होमलैंड डिपार्टमेंट यानी जो अमेरिका की समझ लीजिए विजारत दिफा और विजारत दाखिला है, वहां पर इन्होंने ये रिपोर्ट जमा की कि आपको किस तरीके से जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं इनके नजदीक, उनको आपको टैकल कैसे करना है। जाहिर है कि बंदूक के जरिए, बमों के जरिए आप सबको तो मार नहीं सकते, बहुतों को मार दिया, लेकिन सबका क्या करें। तो अब माइंडसेट बदलना है। ये माइंडसेट कैसे बदलना है उसके लिए कुछ तजावीज दी गई थी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रैंड रिपोर्ट की जो तजावीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 100% सादिक आता है। यही वजह है कि वो रैंड रिपोर्ट के जिसका मकसद मुसलमानों से रिवायत को खत्म कर देना है, उनके रिवायत के तसलसल को तोड़ देना है और उनके दीन को उनके दिल तक के महदूद कर देना है, उस रिपोर्ट से जो शख्स भी इंस्पायर होगा या जिसका उसका डिस्क्रिप्शन जिस शख्स के ऊपर भी सादिक आएगा उसके खिलाफ बात करना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। इसका ताल्लुक फिरका परस्ती से नहीं है। यानी अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहते कि भाई मैं जो हूं सलफी हूं, भाई मैं बरेलवी हूं या मैं फला हूं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कभी बात ना करते। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायत के खिलाफ हूं और मैं दरअसल यानी आगे जैसा आ रहा है, उनके चाहे वो जबानी तौर पर न कहें लेकिन उनके अल्फाज से जो चीज वाज़ेह है वो ये कि वो एक ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है बल्कि एक मॉडर्निस्ट, बल्कि पक्के हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हैं। लिहाजा ये जरूरी हो गया कि हम एक मॉडर्निज्म सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी मौजूद बहस बनाए। ये जो 2 आप उन्वान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों दरअसल 2004 और 2007 के जो रिपोर्ट थी रैंड कॉर्पोरेशन की, ये उनके उन्वान है। पहली, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, पार्टनर्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कौन हमारे पार्टनर हैं इस्लाम को जमहूरी बनाने में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें और क्या क्या तजावीज और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और दूसरी रिपोर्ट का उन्वान है बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स। इसमें जो समरी है, पेज नंबर समरी आपके सामने पेश करूंगा मैं, हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
پیج نمبر 1 پر دیکھیں کیا لکھا ہے اس 2004 کی جو رپورٹ ہے. اور یہ واضح رہے کہ 2004 کی رپورٹ 9/11 کے 2-3 سال کے بعد، یعنی 3 سال کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے. تو 9/11 کے بعد کی جو ماحول ہے، جو دنیا ہے، اس میں مغرب کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے. پہلا چیلنج تھا مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی ان کے مطابق فنڈامنٹلزم، اور دوسرا جو چیلنج تھا وہ تھا افغانستان. یہ 2 چیلنجز ان کے سامنے تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے مڈل ایسٹرنز میں ان کو انفلوئنس پیدا کرنا ہے، انفلوئنس لانا ہے، اس کے لیے کیا تجاویز ہیں، اور کیسے افغانستان میں انفلوئنس لانا ہے، اس کے لیے کیا تجاویز ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کہتا ہے پہلے پیج پر کہ there is no question that contemporary Islam is in a volatile state، کہ آج بڑی اضطرابی کیفیت میں ہے موجودہ اسلام. engaged in an internal and external struggle over its values، اندرونی محاذ کے اوپر بھی اور بیرونی محاذ پر بھی جو اخلاقی اقدار ہیں اسلام کی، اس میں اسٹرگل جاری ہے. its identity and its place in the world، اسلام میں یہ اسٹرگل جاری ہے کہ بھائی ہمارا تشخص کیا ہونا چاہیے اور اس جدید دنیا میں ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے. آگے ہے the West is making an increased effort to come to terms with, to understand and to influence the outcome of this struggle. تو مغربی دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیسے اس صورتحال کو سمجھے اور کیسے اس اسٹرگل کے نتائج پر مؤثر ہو. انفلوئنس، ظاہر ہے کہ وہ اسٹرگل کے نتائج پر مؤثر ہونے کے لیے اس کو انفلوئنسرز بھی چاہیے. انفلوئنس تو ہونا ہے. اب وہ انفلوئنسرز کون ہوں گے؟ آگے دیکھیے. کلیئرلی the United States, the modern industrialized world, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. امریکہ، جدید صنعتی دنیا اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی دنیا جو دنیا میں رائج دوسرے جو نظام ہے اس سے کمپیٹیبل ہو. وہ نظام کیا ہے؟ ڈیموکریٹک، یعنی جمہوریت کے ساتھ، اکنامکلی وائبل، بہت اچھی بات ہے، لیکن پولیٹیکلی اسٹیبل، سوشلی پروگریسو. یہ سوشل پروگریشن کیا ہے؟ سوشل پروگریشن یہ ہے کہ کل کو بھائی جس طریقے سے امریکہ میں LGBT کو بہت ہی کامن سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں بھی سمجھا جائے، سعودی عرب میں بھی سمجھا جائے، افغانستان میں بھی سمجھا جائے. پروگریس تو جبھی ہوگا نا جیسے امریکہ کے اندر اسقاط حمل کو نارمل سمجھا جاتا ہے، ابورشن کو، ایسے ہی آپ پاکستان میں بھی سمجھے، افغانستان میں بھی سمجھے، سعودی عرب کے اندر بھی سمجھے. یہ ہے سوشلی پروگریسو and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا ترجمہ کیا جائے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ آپ میں سے سمجھدار ہیں. آخری 2 لائنیں. It therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. اس لیے یہ بات حکمت سے پر ہے کہ کچھ ایسے عناصر کو انکریج، یعنی آگے بڑھایا جائے مسلمانوں کے اندر، کہ جو اس گلوبل پیس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یعنی سمجھ لیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں، یعنی ان کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں، ان کی بات کرتے ہوں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں. ایسے ایلیمنٹس کو آگے بڑھانا حکمت سے لبریز ہے، حکمت سے پر ہے. اس رپورٹ میں پیج نمبر 5 پر مسلمانوں میں 4 گروپس کی تقسیم کی گئی ہے. پہلا گروپ، اب یہ انجینئر صاحب آپ چونکہ مجھے سن رہے ہیں اس وقت مجھے پتا ہے، تو آپ اپنی جگہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کہاں پر آتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ پہلے 2 میں نہیں آتے، یہ تو طے ہے، اور آتے ہیں تو ثابت کریں. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ریجیکٹ ڈیموکریٹک ویلیوز اینڈ کنٹمپریری ویسٹرن کلچر. جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جن کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے اردو میں، یہ جمہوری اقدار کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو کنٹمپریری ویسٹرن کلچر ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. They want an authoritarian, puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. Authoritarian کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ ہے یا بادشاہت ہے، اور پیوریٹینیکل کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کے جو کیا اچھا ہے کیا برا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یہ اس طرح کی حکومت چاہتے ہیں. اچھا، they are willing to use innovation and modern technology to achieve that goal. یہ بھی بات ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور اسی طریقے سے جو دنیا میں جدید ایجادات ہو رہی ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. پہلا گروپ ہے فنڈامنٹلسٹ کا. دوسرا گروپ ہے ٹریڈیشنلسٹ کا. They want a conservative society.
कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं. दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज. वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं. ये ट्रेडिशनलिस्ट है. इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है. अब आगे बचे दो ग्रुप. मॉडर्निस्ट. ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद. want the Islamic world to become part of global modernity. ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए. They want to modernize and reform Islam to bring it into line with the age. ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक. चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट. want the Islamic world to accept a division of church and state. ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए. बिल्कुल उसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज. रिलीजन आपका विद रिलीजन रेलेगेटेड टू द प्राइवेट स्फीयर, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे. ये सेक्युलरिस्ट होते हैं. अब इंजीनियर साहब क्या है, खुद ही उनकी जबानी सुनिए कि वो क्या है. इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा. प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लेंगे. हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं, ना दुनिया के साथ. इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है. कब इन्होंने फॉलो किया? वरना मुझे बताया इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है. वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बिठा दिया. जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होना. आप क्या जी, तो सुन लिया आप लोगों ने. जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है. मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए. तो भाई जब हम कहते हैं हम क्या, ये तो रैंड रिपोर्ट वाले कह रहे हैं ना सेक्युलरिस्ट कौन होता है, तो आप जो कह रहे हैं दरअसल सेक्युलरिस्ट, रैंड रिपोर्ट की सेक्युलरिस्ट के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके ऊपर फिट हो रहा है. एक साहब ने मुझसे शिकवा किया कि मैं ये क्यों इल्जाम लगाता हूं कि इंजीनियर साहब को रैंड कॉर्पोरेशन वाले पैसे देते हैं. मैंने कहा नहीं, ये इल्जाम मैं कभी नहीं लगा रहा हूं. ये इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और मैं उस वक्त तक नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं होगा. मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इंजीनियर साहब कितने मालदार हैं, कहां से उनके पास पैसे आते हैं, अल्लाहु आलम. मैं ऐसा कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे पास सबूत ना हो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एंड आई रिपीट, कि रैंड कॉर्पोरेशन का की जो डिस्क्रिप्शन है वो इंजीनियर साहब के ऊपर फिट होता है. तो जो सेक्युलरिस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपने वीडियो सुन ली है कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं. अब उसके बाद ये वीडियो भी जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है. जमा हुआ था वो निकल आया. बाकी स्टेट का ये काम नहीं है कि जबरदस्ती किसी से हिजाब करवाएगी. हम तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं है. ना दाढ़ी रखवा सकती है स्टेट, ना हिजाब करवा सकती है. स्टेट का काम उन मामलात के साथ, तो जी स्टेट का काम ये नहीं है कि वो हिजाब करवाए. यानी अगर खातून बगैर हिजाब के सड़क पर चल रही है तो स्टेट उस औरत को, यानी इस्लामी रियासत की बात हो रही है, मुसलमानों की हुकूमत की, तो इस्लामी हुकूमत उस औरत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो हिजाब पहने. मर्द को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो दाढ़ी रखे. चलो मैं कहता हूं कि हिजाब के मुकाबले में दाढ़ी रखना थोड़ा कम दर्जे का यानी एक हुक्म है, लेकिन हिजाब पहनना औरत के लिए फर्ज है, ये उसकी चॉइस नहीं है. इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं, मजहब आप औरत का मर्द का जाती मामला है, वो क्या पहने क्या ओढ़े इस्लामी के लिए, इससे मजहब को कोई लेना देना नहीं है. भाई जब हम ये कहते हैं, देखें सेक्युलरिज्म की क्या तारीफ है. सेक्युलरिज्म की तारीफ ये है कि विद रिलीजन रेलेगेटेड टू द प्राइवेट स्फीयर, कि मजहब आपकी जाती जिंदगी से ही मुताल्लिक होना चाहिए, रियासत का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए. तो इंजीनियर साहब या तो मॉडर्निस्ट है या सेक्युलरिस्ट है, वो ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है. और इस पूरी रिपोर्ट में जब ये साबित हो गया इंजीनियर के व्यू से कि वो क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अब आगे क्या है, मॉडर्निस्ट है, सेक्युलरिस्ट है, वो खुद डिसाइड करें. हमें तो सेक्युलरिस्ट भी लग रहा है, मॉडर्निस्ट भी लग रहा है.
اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا, کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا, یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37, the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے, یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے بھائی. کون کہہ رہا ہے؟ رینٹ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal, in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے, لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے, جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے, ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا, بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا, اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا, یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے. پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ help break the fundamentalist and traditionalist monopoly on defining, explaining and interpreting Islam. بہت اہم جملہ ہے کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے, اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. انجینئر کا پورا ڈاکٹرن کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی, اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں, میں اہل حدیث نہیں ہوں, چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے. بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں, چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے. پھر کیا کہا؟ یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, یہ طے ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں رینڈ کارپوریشن نے امریکن گورنمنٹ سے کیا تھا. اس کے بعد آگے آتا identify appropriate modernist scholars to manage a website that answers questions related to daily conduct and offers modernist Islamic legal opinions. کہ ایسے ماڈرنسٹ اسکالرس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے کہ جو تاکہ ویب سائٹ ان کی چلا دی جائے صحیح سے, وہ وہاں سوالوں کے جواب دیں, اس طرح کے جواب دیں جو ذرا ہمارا جو ایجنڈا ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوں. انکریج ماڈرنسٹ اسکالرس ٹو رائٹ ٹیکسٹ بک اینڈ ڈیولپ کریکولا. آپ ان کو ٹیکسٹ بک مدد کرنے میں, ٹیکسٹ بک لکھنے میں آپ ان کی مدد کریں, ان کو ترغیب دیں. ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کریں. پبلش انٹروڈکٹری بکس ایٹ سبسڈائز ریٹ. ان کو آپ کتابیں ان کی چھپوائیں سبسڈائز ریٹ پر تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویلیبل ہوں. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, زبردست. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, جو ریجنل میڈیا ہے اس کو جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے حق میں. سچ ایز ریڈیو, اس زمانے میں ریڈیو بہت زیادہ پاپولر تھا, انٹرنیٹ ابھی اتنا زیادہ کامن نہیں ہوا تھا. ٹو انٹروڈیوس دا thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean.
تو بھائی جو پورا تعاون آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح مل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن رینڈ کارپوریشن نے جو تجاویز دی ہیں، ان تجاویز دینے کے 5-6 سال کے بعد آپ پیدا ہو گئے تھے. یعنی 2007 کا جو ورژن ہے آپ کی، جو خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جی 2008-9 میں آپ نے شاید اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے، تو اس کے 2-3 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہوگا. اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے. میں وہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ڈسکرپشن پورا میچ کر رہا ہے. اب آ جائیں ایک زبردست بات کے اوپر. یہ بات واضح رہے کہ اگر یہ سلائیڈ یا اس طرح کی کوئی سلائیڈ انجینئر دکھا رہا ہوتا تو وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ اس کو نہ دکھا رہا ہوتا جتنی ایمانداری کے ساتھ میں دکھاؤں گا. اور ان کی بےایمانی اگلے سیگمنٹ میں کس طریقے سے یہ حوالے میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں یہ اگلے سیگمنٹ میں آ رہا ہے. تو پیج نمبر 7 میں رینڈ کارپوریشن میں، رینڈ رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم، کہ جو ٹریڈیشنلزم کے الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں، ان میں ان کو لڑواؤ آپس میں، ان کو آپس میں لڑواؤ، ان کے خلاف محاذ آرائی کرو، ڈسکریمنیٹ کرو جتنے بھی آپس میں ٹریڈیشن، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے رہیں اور آپ اپنا کام نکال لیں. تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں، بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتے ہیں. اسی ویڈیو میں جو انہوں نے میرے خلاف بنائی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح کے لوگ کوئی ہیں، آخر دیوبندی بریلوی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے، اور بریلوی دیوبندی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے کہ تم واجب القتل ہو. آپ انکریج کر رہے ہیں وائلنس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یعنی جو ابھی اگر کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ کی بات کو سن کر یہ کرنا چاہیے. یہ وائلنس کو انکریج کرنے کے باوجود یوٹیوب کی الگوریدم نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اور انجینئر کے چینل کو بند نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ بھائی سپورٹ تو اوپر سے، آپ تو رینڈ کارپوریشن کا کام کر رہے ہیں. تو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم ایمانداری کے ساتھ پوری بات رکھتے ہیں. لیکن obviously بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. Encourage those with a greater affinity to modernism such as the Hanafi law school. یعنی ان لوگوں کو انکریج کریں کہ جن کا ماڈرنزم سے ذرا قریبی کنیکشن ہے، جیسا کہ حنفی لا اسکول. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ کل کو مجھے معلوم ہے کہ انجینئر خود یا ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا ارے بھائی انجینئر صاحب تو حنفی ہیں ہی نہیں. تو میں بتا دوں کہ یہ رپورٹ 9/11 کے بعد آئی تھی. 9/11 کے بعد یورپ کو یا امریکہ کو 2 چیلنجز کا سامنا تھا، مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی فنڈامنٹلزم اور افغانستان کے اندر. انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جہاں پر جو بھی مین اسٹریم ہے اس کے خلاف بات کرو. تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر حنفیت مین اسٹریم نہیں ہے، تو آپ وہاں حنفیت کے تعلق سے کیا بھائی ہم حنفیت کو پروموٹ کرو اور حنبلیت کو، شافعیت کو، مالکیت کو، سب کو سائڈ لائن کر دو. جب آپ جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کے حق میں بات کریں گے اور جو مین اسٹریم ان کے خلاف بات کریں گے تو لڑائی خود بخود شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آگے آپ دیکھیں، اسی وجہ سے اگلا صفحہ یہ ہے صوفیز اکارڈنگ ٹو رینڈ رپورٹ. انہوں نے آگے کہا ہے کہ انکریج دا پاپولیرٹی اینڈ ایکسپٹینس آف صوفیزم. کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو تصوف کے خلاف ہوں. دیکھیں رینڈ رپورٹ میں کیا لکھا ہے. صوفیز کون ہے؟ صوفیز آر ناٹ a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. ہم صوفیوں کو ماڈرنزم میں رکھتے ہیں. کیوں؟ Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition such as Afghanistan or Iraq through its poetry, music and philosophy. اب دیکھیں افغانستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں صوفیت کو پروموٹ کرو، وہاں حنفیت کو پروموٹ نہیں کرنا. حنفیت تو سارے وہ تو مین اسٹریم میں ہے. وہاں کس کو کرنا ہے؟ صوفیت کو. اور صوفیت کون سی والی؟ پوئٹری، میوزک اور فلسفی کے ذریعے. بھائی طالبان کے رول میں ذرا کوئی وہاں میوزک چلا کر دکھائے، لیکن وہاں جو مارجنلائز طبقہ ہے یعنی جو بالکل اقلیت ہے وہاں ان کے حق میں بات کرو اکثریت کے خلاف تاکہ پھڈا ہو. اور مڈل ایسٹ میں چونکہ حنفی مارجنلائزڈ ہے اور مین اسٹریم جو ہے وہ حنبلی اور دیگر حضرات ہیں تو وہاں ان کے خلاف حنفیوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اگر آپ کو ٹریڈیشنلزم کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی. اور انجینئر صاحب پاکستان میں بیٹھ کر جہاں مین اسٹریم میں حنفی ہیں وہاں دن رات حنفیوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ رینڈ رپورٹ کی وجہ سے. تو
اگر کوئی آدمی مثلا سلفی اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ حنفیوں کے خلاف بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک اصول و ضابطہ ہے, اس کو وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. آپ ہمارے موضوع میں داخل اس لیے ہیں کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے آقا رینڈ کارپوریشن والے خوش ہو رہے ہیں. فائنلی یہ ہے اسی میں ایک چیپٹر ہے دا حدیث وارز, اس میں ہے کہ فائنلی ان ریسنٹ ایئرز سم movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. کچھ تبدیلی ہمیں موجودہ سالوں میں, حالیہ سالوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools, but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. کہ ہمیں کچھ انٹرسٹنگ کا کام دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ مسلم ممالک میں, اور وہ اس طریقے سے کہ جو اسکالرز ہیں وہ اپنے آپ کو کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے یعنی جڑے ہوئے نہیں رکھتے, بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں, بلینڈنگ اسلامک لاز اینڈ انٹرپریٹیشنز, وہ اسلامک قوانین کو جو مختلف ملکوں میں الگ الگ جو متنوع قوانین پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے سول لا کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل نارم کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, اور نیو لک ایٹ آرتھوڈاکس اسلامک کانسیپٹ, اور جو قدیم زمانے سے جو اسلامک کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں ان پر وہ نظر ثانی کر رہے ہیں. انجینئر کی پوری ڈاکٹرن یہی ہے, وہ سارے وہی موضوعات اٹھاتے ہیں کہ جن موضوعات کے اوپر پہلے سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے, لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نیو لک دے رہے ہیں. تو اب آگے رینڈ رپورٹ والے کیا کرتے ہیں, اٹ شوڈ بی centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. بھائی ہم لوگ گھسیں گے اس میں, پیسہ لگائیں گے اور اس کام کو پوری دنیا تک کے پہنچائیں گے, چونکہ یہ کام تو اصل کام ہے, یہ ہمارے ایجنڈے سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ رینڈ رپورٹ کا ڈسکرپشن 100% انجینئر کی ڈاکٹرین کے اوپر میچ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پلمبرزم لبرلزم کی ایک شاخ بن چکی ہے.